اول خلق نور محمد علی، احد سے وحد ظاہر ہوا اور پھر وحد سے تمام عادات ظاہر ہوئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ نقطہ سے لکیر ظاہر ہوئی اور لکیر سے سطح، اور ان دونوں سے جسم ظاہر ہوا، اور جس طرح ہر نقطے سے حروف ظاہر ہوئے اور حروف سے کلام ظاہر ہوا اور کلام سے معنی پیدا ہوئے، اور یہ سب وحد سے ظاہر ہوا ہے۔ اسی سے ابتدا ہے اور اسی کی طرف دوبارہ سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تجھ سے ابتدا، تجھ سے انتہا، بس ایک نقطہ تمام موجودات کی اصل حقیقت ہے۔ یہی نقطہ کائنات کا مبدا ہے، اسی کے گرد، اسی کے ذریعے دائرے بنتے ہیں۔ یہی عالم غیب و شہادت ہے۔ اس نقطے کا ظاہر نبوت ہے اور اس کا باطن ولایت ہے، اور نبوت و ولایت ایک ہی نور میں ظاہر و باطن ہے، لیکن ولایت نبوت سے پھوٹتی ہے۔ یہ دو اسم ایک جگہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کو دو الگ الگ نام دیے جائیں تو وہ ہوں گے محمد اور علی، اور اگر ان کو بطور صفت کے بیان کریں تو کہیں گے نبی اور ولی۔ دونوں نور اسم نبوت اور امامت ایک دوسرے میں پوری طرح سمائے ہوئے ہیں۔ تمام تر ولی نبی سے ہیں۔ جس طرح چاند سورج سے روشنی لے کر دن بدن بڑھتا ہے یہاں تک کہ بدر کامل بن جاتا ہے، اس وقت اگر سورج غروب ہو جائے تو دنیا پر چاند کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے اس فرمان زمین کو دو وقتوں میں پیدا کیا میں اس طرف اشارہ موجود ہے، اور اسی طرف سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، پھر اس نور سے علی کا نور نکالا۔ ہم عالم نور میں سفر کرتے رہے یہاں تک کہ حجاب عظمت الہی تک 80,000 سال کا سفر کر کے پہنچے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمارے نور سے تمام خلائق کو خلق کیا، پس ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ تمام خلقت ہمارے لیے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے تم بہترین امت ہو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے، آل عمران 110 کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اسے اپنے نور سے بنایا اور اپنی عظمت و جلال سے نکالا، بس پھر کیا تھا، یہ نور اس کی قدرت کا طواف کرنے لگا، یہاں تک کہ 80,000 سال میں حجاب عظمت تک پہنچ پایا۔ حجاب عظمت کے آگے اس کی تعظیم کے لیے اس کے آگے جھک گیا۔ یہاں اسی نور سے علی کا نور پھوٹا۔ میرا نور عظمت کو سمیٹے ہوئے تھا اور علی کا نور قدرت کو لیے ہوئے تھا۔ پھر عرش، لوح، شمس، قمر، نجوم، دھوپ، آنکھوں کی روشنی، عقل و معرفت، بندوں کی دیکھنے کی قوت، سننے کی صلاحیت، ان کے دل کی خلقت شروع ہوئی، اور یہ چیزیں میرے نور سے خلق ہوئیں، اور میرا نور اللہ کے نور سے پھوٹا تھا، لہٰذا ہم اول ہیں، ہم آخر ہیں، سابق ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اس کے خاص بندے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کا چہرہ ہیں، اس کے امین ہیں، اس کی وحی کے رکھوالے ہیں، اس کے غیب کے حامل ہیں، ہم آسمان سے اترنے والی اشیاء کی کان ہیں، ہمیں اللہ کی باتوں کی تعویل کا معنی معلوم ہے، جبرائیل ہماری وجہ سے اتراتا ہے، ہم اللہ کے امر کے آنے کی جگہ ہیں، ہم اللہ کے غیب کی انتہا ہیں، ہم اللہ کے قدس کا احاطہ ہیں، ہم حکمت کے چراغ ہیں، رحمت کی چابیاں ہیں، نعمتوں کے سرچشمے ہیں، امت کا شرف ہیں، صاحب امامت سید ہیں، ہم حکمران ہیں، ہادی ہیں، خیر کے دائی ہیں، ہم پیاسوں کو پلانے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، ہماری محبت نجات کا راستہ ہے اور حیات کا سرچشمہ ہے، ہم سبیل اور سلسبیل ہیں، ہم پکا راستہ ہیں، سیدھا راستہ ہیں، جو ہم پر ایمان لائے گا وہی اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اور جو ہمیں رد کرے گا اللہ کو رد کرے گا، جو ہم پر شک کرے گا اللہ پر شک کرے گا، جس نے ہمیں پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جو ہم سے پھر گیا اللہ سے پھر گیا، جس نے ہماری اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی، ہم اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، ہمارے ذریعے اللہ کی رضا تک پہنچا جا سکتا ہے، ہمارے لیے عصمت ہے، خلافت
رحمت ہے، ہدایت ہے، ہمارے لیے نبوت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، ہم حکمت کی کان ہیں اور رحمت کا دروازہ ہیں، ہم تقوی کا کلمہ ہیں، ہم مثل اعلیٰ ہیں، ہم سب سے بڑی حجت ہیں اور نہ ٹوٹنے والی رسی ہیں، جو اس کو پکڑ لے گا گرنے سے نجات پا لے گا اور اس مقام پر خوشخبری پوری ہوگی۔ محمد بن سنان نے عبداللہ ابن عباس کی بات بیان کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ مولا علی ابن ابی طالب تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خوش آمدید کہتا ہوں اس شخص کو جسے اللہ نے اس کے باپ آدم سے بھی 40,000 سال پہلے خلق کیا۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا بیٹا باپ سے پہلے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ نے مجھے اور علی کو آدم سے 40,000 سال پہلے خلق کیا تھا، پھر اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر اس کے بعد میرے اور علی کے نور سے اشیاء کی خلقت شروع کی، پھر ہمیں عرش کے دائیں جانب ٹھہرایا تو ہم نے اس کی پاکیزگی کی تسبیح شروع کی، تو فرشتوں نے بھی اسی تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہم نے اس کی یکتائی اور بزرگی کا ذکر شروع کیا تو فرشتوں نے بھی وہی ذکر شروع کیا، بس جو بھی اللہ کی تسبیح و تکبیر کرتا ہے تو وہ میری اور علی کی دی ہوئی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اور ان حدیثوں میں سے ایک وہ مرفوع حدیث ہے جس کو محمد بن علی بن بابویہ نے بیان کیا ہے۔ اس نے سفیان الثوری سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے اجداد سے کہ جناب مولا علی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تمام مخلوقات سے 4,24,000 سال پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ اس نور سے 12 حجاب پیدا ہوئے۔ 12 حجابوں سے مراد 12 امام پاک ہیں۔ یہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس سے تمام کلمات پیدا ہوئے، اور اللہ کی وہ نعمت ہے جس سے تمام نعمتوں نے جنم لیا، اور وہ الف ہیں جس سے تمام امتیں وجود میں آئیں۔ یہ اللہ کی وہ زبان ہے جس سے اللہ بولتا ہے، یہ اللہ کا دست کرم ہے جس سے وہ عطا کرتا ہے، اور یہ وہ بنیادیں ہیں جن کی بنا پر اللہ حکم دیتا ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ محترمہ حبابہ والبیہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ مولا ہمیں اس وقت کی باتیں بتائیے جب آپ اس جسم سے پہلے سایہ جیسے تھے، یعنی روح و محض تھے۔ مولا پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہم خلقت کی خلقت سے پہلے اللہ کے سامنے نور کی شکل میں تھے، پھر جب خلقت کو خلق کیا گیا تو ہم نے تسبیح و تحلیل و تکبیر میں آواز بلند کی تو مخلوقات نے بھی یہ اذکار شروع کر دیے۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ راہ پر جمے رہتے تو ہم ان کو آب شیریں سے سیراب کرتے، یعنی اگر وہ حب علی پر جمے رہتے تو آب فرات سے سیراب کیے جاتے، اور جو ذکر علی سے منہ موڑے گا وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اس حدیث میں آنے والے کچھ الفاظ کے بارے میں، اول، پہلا لفظ رب ہے۔ رب سے مراد یہاں مولا ہے اور علی مولا ہے، یعنی جو اپنے مولا کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ دوئم، ذکر علی قرآن میں ہے۔ سوئم، مولا علی علیہ السلام کا ذکر رب علی ہے، جس کی دلیل ابن عباس سے مروی ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے۔ ابن عباس نے شیعان علی کو خط لکھا، اے زیر آسمان منتخب لوگو، ملت اسلامیہ کے نجبا اطاعت الہی کی طرف تیزی سے بڑھنے والوں، زمین پر رہنے والوں میں با بصیرت لوگو، تم پر سلام ہو، تحیہ ہو، ہماری طرف سے بات تحیہ اور سلام کے عرض ہے کہ تمہاری بصیرت اور ہدایت پرستی کا پتہ تمہارے خط سے ہوا۔ تمہارا خط مجھے تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ سلامتی دین اور ایمان کی راہ پر گامزن رہو۔ سب کچھ یاد رکھو، انسان جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو 2 فرشتے اللہ کی طرف سے اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتا تو رب کسے مانتا ہے، کس نبی پر ایمان رکھتا ہے، اور نبی کے بعد کس کو اپنا ولی اور امام تسلیم کرتا ہے۔ بس اگر اس نے صحیح جواب دیا تو نجات پاتا ہے، ورنہ عذاب پاتا ہے۔ محمد بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام علی النقی علیہ السلام کے سامنے شیعوں کے آپس کے اختلاف کا ذکر کیا تو مولا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ نے اپنی تنہائی کو خلقت سے روشناس کرانے کا فیصلہ کیا تو محمد علی فاطمہ کو خلق کیا۔ یہ ہستیاں 1,00,000 برس تک اس حال میں تھے کہ اللہ اور ان کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری چیزیں پیدا کی اور ان ہستیوں کو ان چیزوں پر گواہ بنایا اور ان پر ان حضرات کی اطاعت کا فرمان جاری کیا، اور اس کے علاوہ بھی جو چاہا وہ فرمان جاری کیا۔ پھر ان چیزوں کے معاملات ان حضرات کے ہاتھ میں دے دیے، اور یہ صرف اس لیے کیا کہ وہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا۔ بس یہ حضرات قدسیہ حلال و حرام کے فرامین جاری کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو خود اللہ چاہتا ہے۔ بس یہی وہ سچا عقیدہ ہے جو اس سے آگے پیچھے ہوگا وادی ہلاکت میں گرے گا۔ اس عقیدے کو اپنا لو، یہ چھپے ہوئے علم کے خزانے سے تمہیں دیا ہے۔ جناب ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے سنا ہے، مولا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد علی اور پاکیزہ نفوس طیبین کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا اور ان کو سایوں کی شکل میں رکھا اور مخلوقات کو خلق نہیں کیا اس وقت تک۔ پھر اس کے بعد مولا پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے علاوہ اور کوئی پیدا نہیں کیا؟ ہاں، اللہ نے 1,00,000 آدم پیدا کیے اور 1,00,000 عالم پیدا کیے، اور تم آخری عالم کی مخلوق ہو۔ اس قسم کی ایک روایت سعد بن عبداللہ نے جابر سے، اور جابر نے امام صادق آل محمد علیہ السلام سے بیان کی ہے۔ مولا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے 2 شہر ہیں، ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے۔ ان دونوں شہروں کے گرد لوہے کی فصیل ہے، اس فصیل میں 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازہ دوسرے سے 1 فرسخ کے فاصلہ پر ہے، ہر دروازے میں 70 کواڑ ہیں جو کہ سرخ سونے کے ہیں۔ ان شہروں میں 70,000 زبانیں رائج ہیں، ہر زبان دوسری سے بالکل الگ ہے، اور میں جعفر صادق اللہ کی قسم ان تمام زبانوں کو جانتا ہوں اور ان شہروں پر حجت خدا ہوں۔ اس حدیث کا انکار وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ اسے یہ تو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کا یا اس کی نعمت کا۔ یہ تو سوچو کہ پیکر عصمت و طہارت کی باتوں کے انکار کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کی قدرت کی ایک جھلک دیکھیے۔ حضرت سلیمان نبی کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر روزانہ صرف نمک کی مقدار 7 کر ہوتی تھی۔ ایک دن سمندر سے ایک جانور نکلا اور بولا کہ اے سلیمان، کسی دن میری بھی دعوت کر دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہمارے دسترخوان کے برابر خوراک اس جانور کے آگے ڈال دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور سمندر کے کنارے اس جانور کے لیے ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند خوراک کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ اس سمندر کے جانور نے سمندر سے اپنا منہ باہر نکالا اور وہ خوراک ایک سانس میں اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ تب اس جانور نے سلیمان نبی سے کہا کہ میرا تو آدھا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ یہ سن کر سلیمان نے حیرت سے کہا، تجھ جیسا نہ دیکھا نہ سنا۔ تو اس نے جواب دیا کہ جناب، مجھ جیسے افراد پر مشتمل 1,000 قومیں سمندر میں آباد ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی قدرت پر سبحان اللہ کی مالا جپنی شروع کر دی۔ اب منکرین نعمت کے لیے اللہ کی نعمتوں کی وسعت کا بیان ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تمام زمین و آسمان کی مخلوقات مجھ سے طلب کریں تو میں تیری دنیا سے 17 گنا زیادہ ان سب کو عطا کروں، اور میرے لیے یہ عطا صرف ایسی ہے جیسے سمندر میں سوئی کی نوک گیلی کر لی جائے۔ اے کورے چشم، اللہ کی قدرت و نعمت کو اگر کسی حد تک بھی سمجھتا ہے تو سن، محمد و آل محمد سے بڑھ کر
کوئی نعمت نہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق پر نازل کی ہے۔ امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زبر جد کا ایک نطاق بنایا ہے۔ پوچھا گیا نطاق کیا ہے؟ مولا پاک علیہ السلام نے فرمایا زبر جد سبزی کا ایک حجاب ہے، اس حجاب کے پیچھے 70,000 عالم ہیں جن کے باسیوں کی تعداد جن و انس سے زیادہ ہے، اور ان تمام دنیاؤں کے لوگوں کا دین ہم محمد و آل محمد سے تولا اور فلاں فلاں پر تبرہ کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کی ہے کہ تمہارے اس سورج سے بڑے 40 سورج ہیں، اور ہر سورج کا دوسرے سورج سے فاصلہ 40 برسوں کا ہے۔ ان سورجوں کے تحت سیاروں میں آباد لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے آدم یا ابلیس کو پیدا کیا ہے، وہ صرف الہام کے ذریعے ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے نفرت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے رب العالمین کی تفسیر میں روایت ہے کہ اللہ نے 300 سے زیادہ عالم خلق کیے ہیں، اور ہر عالم اولاد آدم سے 313 مرتبہ زیادہ ہے۔ یہ معنی ہے رب العالمین کا۔ اسی طرح ایک کتاب میں مروی ہے کہ اللہ نے 2 شہر پیدا کیے ہیں، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، ایک کا نام جا بلسا اور جا بلکا ہے۔ دونوں شہروں کی مسافت 12,000 فرسخ ہے، ہر فرسخ پر شہر میں ایک دروازہ ہے، ہر دروازے سے ہر روز 17,000 افراد داخل و خارج ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ آدم کون ہے، ابلیس کا کیا قصور ہے، سورج کب نکلتا ہے، چاند کیسے چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ تم سے زیادہ ہمارے اطاعت گزار ہیں۔ وہ پھلوں کو بغیر برتنوں کے لاتے ہیں، اور فرعون و حامان و قارون پر لعنت کرنے پر متوکل ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو حمزہ صومالی نے روایت کی ہے کہ جب سوائے ذات اللہ کے کچھ نہ تھا، تب اللہ کے منہ سے ایک کلمہ نکلا جو نور ہو گیا۔ اس نور سے محمد و علی اور ان کی اطرت کو بنایا۔ پھر ایک اور کلمہ ایجاد کیا جو روح کی شکل اختیار کر گیا۔ اس روح کو نور میں سمو کر ہمارے جسموں میں جذب کر دیا، لہٰذا ہم اللہ کی روح اور اللہ کا نور ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات سے پردے میں رکھا جبکہ سورج و چاند نہ تھے، نہ کوئی پلک جھپکنے والا۔ اسی وقت سے ہم سبز سائے میں تسبیح و تقدیس کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ نے ہمارے نور کی شعاع سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا، اور ان کو اسی لیے شیعہ کہتے ہیں کہ یہ شعاع سے بنے ہیں۔ اس طرح کی ایک روایت کتاب تفسیر میں آئی ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی، اور اللہ اس پر لعنت کرے، چوتھی زمین پر اسی کا تخت بنایا، یہی اس کی اور اس کی فوجوں کا مسکن ہے۔ اس سے پہلے وہ خازن جنت تھا، اور چوتھے آسمان پر اسی کی حکومت تھی۔ وہ ابلیس ابن جان ہے، اور جان وہ ہیں جو اہل جنت کے زیور بناتے ہیں۔ 7ویں زمین پر ایک فرشتہ ہے جس کا نام اریاکیل ہے، اس کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کا فاصلہ 40 برسوں میں طے ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ ایک ہیکل کی صورت میں ہے جس کی 40,000 ٹانگیں ہیں، اور 7 لاکھ سینگوں کا ایک جال عرش تک رکھا ہوا ہے۔ یہ فرشتہ ایک سبز زمرد کی چٹان پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ چٹان ایک دیو پہ کر مچھلی کے پیروں میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ مچھلی سمندر میں ہے۔ اس سمندر کا نام اکیوس ہے۔ اس سمندر کی گہرائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور سمندر مٹی پر ہے، مٹی ہوا میں ہے، ہوا اندھیرے پر ہے، اندھیرا جہنم پر ہے، جہنم تمتام پر ہے، اور تمتام مچھلی کے نیچے ہے، اور اس کے پیچھے کیا کچھ ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح خشکی پر 18,000 عالم ہیں۔ ان کی آبادی جیسی آبادیاں زمین اور آسمان الہی میں کثرت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ اور اسی طرح 7ویں سمندر کے پیچھے ایک قوم آباد ہے جسے روحانیون کہتے ہیں۔ ان کی زمین سفید چاندی جیسی ہے، جن کا ایک دن 40 دن کے برابر ہے۔
ابن بابویہ نے کتاب خصال میں ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو تمہارے تصور سے باہر ہیں۔ ان میں کچھ تو ایسے طویل و عریض وجود رکھتے ہیں کہ زمین ان کے مقابل اتنی چھوٹی ہے کہ وہ فرش پر آ نہیں سکتا، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے کندھے اور کان کی لو میں 700 سال کا فاصلہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلائیں تو افق کو ڈھانپ لیں۔ کچھ آسمانوں سے زمین تک ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ زمین پر پیر رکھیں تو ہوا کا کرہ ان کے گھٹنے سے اوپر نہ جائے۔ کچھ ایسے ہیں کہ سمندر ان کے پورے انگوٹھے کو پورا نہیں کر سکتا، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کی ایک آنکھ سے آنسوں کا قطرہ نکلے اور اس قطرے میں کشتیاں چلائی جائیں تو یہ کشتیاں اس قطرہ اشک کو کبھی پار نہ کر سکے۔ معصوم پاک علیہ السلام سے حجاب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ حجاب 7 ہیں، ہر ایک حجاب دوسرے حجاب سے 700 برس کے فاصلے پر ہے۔ اس درمیانی فاصلے میں 70,000 فرشتے ہیں۔ ہر فرشتے کی طاقت تمام جن و انس کی طاقت کے برابر ہے، اور ان درمیانی فاصلوں میں نور بھی ہے، نار بھی ہے، دھواں بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، برق بھی ہے، رعد بھی ہے، اجاج بھی ہے، اور اچھلتی ہوئی نہریں بھی ہیں، اور مختلف حجاب بھی۔ ہر حجاب کا فاصلہ دوسرے سے 70,000 برس کا ہے۔ ان حجابوں کے بعد سرادقات کی باری آتی ہے۔ یہ جلالی سرادقات ہیں اور ان کی تعداد 60 ہے۔ ہر سرادق میں 70,000 فرشتے ہیں، اور 2 سرادقات کا درمیانی فاصلہ 500 برس کا ہے۔ پہلے سرادقات عزت ہیں، پھر سرادقات جبروت ہے، پھر سرادقات فخر ہے، پھر سرادقات نور سفید ہے، پھر سرادقات وحدانیت ہے۔ ان کے 70,000 برسوں کے بعد حجاب اعلیٰ ہے۔ یہ حجاب کسی زمین وغیرہ میں گڑھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی ایک مخلوق کی عظمت اعلیٰ میں قائم ہے۔ کیا کہنے اس سب سے اچھے بنانے والے کے۔ اسی کے مثل عبداللہ ابن عباس نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مولا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کاف کے پیچھے ایک دنیا ہے جہاں میرے سوا کوئی نہیں جا سکتا، اور میں اس عالم پر محیط ہوں، اور میرا علم تمہاری اس دنیا کے علم سے دگنا ہے، اور میں حفیظ و شہید ہوں اس عالم پر۔ اگر چاہوں تو تمام دنیا کے سوالوں کا جواب دوں، ساری دنیا زمین و آسمانوں کو پلک جھپکتے ہوئے پار کر جاؤں، کیونکہ میرے پاس اسم اعظم ہے۔ میں ہی آیات عظمیٰ اور جیتا جاگتا معجزہ ہوں۔